پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا وہ مومن ہے اور تیرے ساتھ بغض کر رکھنے والا وہ منافق ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہل بیت کے کیا فضائل کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ جس قدر اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ محدثین نے اور ان کے ماننے والے ہم الحمدللہ اہل الحدیث نے دی ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ بعض لوگ اہل بیت میں غلو، ان میں الوہیت، مشکل کشائی، حاجت روائی وہ ثابت کرتے ہیں اپنے، اب جو ان چیزوں کو نہیں مانتا کہتے ہیں یہ اس کا وہ تنقید کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو شامل نہیں کرتے ہیں؟ کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم باہم شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے اور ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف کرنے والے، اور بالخصوص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی نا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو میں آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہونے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں طرف موجود ہیں ملک پاکستان کی عظیم علمی شخصیت فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ملک پاکستان میں اپنی تبلیغی اور تدریسی خدمات کی وجہ سے اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ دوسرے مہمان آج ہماری محفل میں جو موجود ہیں وہ دارالسلام انٹرنیشنل کے ریسرچ اسکالر محترم جناب مولانا طارق جاوید عارفی صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی موضوع کا تعارف کروایا گیا ہے، تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور مہمانان گرامی سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں شیخ حافظ عبدالغفار المدنی حفظہ اللہ کی طرف آتا ہوں۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی فضیلت اور مقام و مرتبے کے ہمارے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اہل بیت کے کیا فضائل کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر جو عمومی فضائل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور بہت ساری آیات ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب اللہ نے کہا نا کہ تم بہترین امت ہو، تو اس میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، عائشہ اور اسی طرح دوسرے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں، تو اس میں اہل بیت شامل ہیں جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اس میں بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے اندر خاص طور پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پیچھے وہاں اپنا جانشین بنا کر گئے، تو لوگوں نے باتیں کی کہ دیکھو اس کو بزدل سمجھا، جہاد کے قابل نہیں سمجھا، تو عورتوں کی طرح پیچھے چھوڑ گئے۔ تو وہ جرأت شجاعت کے امام تھے، تو وہ پیچھے سے مل گئے۔ تو آپ نے فرمایا انت بمنزلت منی ہارون من موسیٰ، بھی آپ تو ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے، میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، آپ نبی نہیں ہیں۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا وہ مومن ہے اور تیرے ساتھ بغض کر رکھنے والا وہ منافق ہے۔ اور پھر خیبر کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انتظار کیا، کیونکہ سب کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت تھی۔
یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں نا یہ بنیاد بن جاتی ہے ٹسل اور یہ، اور دیکھو جی ان کو کہا، یہ سوچیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تمغے ہیں. جیسے ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ یہ اس امت کا امین ہے تو معاذ اللہ باقی خائن ہے. ابوبکر صدیق کو صدیق ہے تو معاذ اللہ باقی جھوٹے. یہ سوچ منفی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اس میں سب نے انتظار کیا. تو صبح آپ نے کہا کہ علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو بتایا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں جو ہے نا ان کو تکلیف ہے، یہ آنکھوں کی کوئی بیماری ہے. فرمایا بلاؤ. کتنی اطاعت ہے. یہ نہیں کہا کہ لیس علی المریض حرج، بیمار کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کو اجازت ہے. فوراً حاضر ہوئے تو آپ نے لب مبارک لگایا آنکھ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تکلیف جاتی رہی، جیسے کہ غار ثور میں ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا تھا. کتنے پیارے ہیں آپ کو اپنے ساتھی. نہ تو ابوبکر صدیق کی ایڑی کی تکلیف برداشت ہوئی اور نہ علی رضی اللہ کی آنکھ کی تکلیف برداشت. کہا کہ یہ جھنڈا میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ. تو پوچھا کہ جناب میں اس لڑائی کو نئی لڑائی سمجھوں، اسلام کی دعوت دوں، یا اس کا تعلق پہلے سے جوڑوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دے. لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. ایک آدمی بھی تیری وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. جس وقت عرب میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. اور پھر غدیر خم کے موقع پر ایک آدمی الجھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ تو انسانی تقاضے. تو آپ نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. جس کا میں دوست ہوں نا تو علی بھی اس کا دوست ہے. اگر میرے ساتھ تمہیں محبت ہے تو علی سے بھی محبت کرو. تو یہاں مولا دوست کے معنی میں، جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہے. تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت فضائل ہیں. کاتب وحی ہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. الحمدللہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور شروع سے ہی وہ آغوش نبوت میں ان کی پرورش ہوئی ہے. 7 سال کی عمر میں الحمدللہ اس وقت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ آئی اور ان کی چال رسول اللہ کی طرح تھی. جیسے رسول اللہ چلتے تھے ایسے سیدہ فاطمہ بھی چلتی تھی رضی اللہ. تشریف لے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرگوشی کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. پھر سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کی ماں ہوں، آپ میری بیٹی کے درجے پر، مجھے بتاؤ کہ کیا سرگوشی 2 دفعہ ہوئی؟ نے کہا میں رسول اللہ کا راز جو ہے وہ نہیں بتاؤں گی. تو جب آپ کی وفات ہو گئی میں نے کہا اب بتاؤ. کہ ہاں اب میں بتاؤں. پہلی دفعہ آپ نے مجھ سے یہ سرگوشی کی کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام میرے ساتھ 1 دفعہ قرآن کا دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے. تو میں نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ نے سرگوشی کی، فرمایا کہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی گھر والوں میں سے؟ پھر میں ہنسنے لگی، مسکرانے لگی. اسی طرح آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، معاملہ تھا کوئی، فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات منی، میرے جگر کا میرا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کو ملتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے تو بوسہ لے بہت زیادہ. پھر حسن حسین رضی اللہ عنہ جنت کے پھول اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک دفعہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کہا اللہ اس سے محبت کر، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اور ایک دفعہ حضرت حسن آئے تو آگے سے رسول نے ایسے نا محبت سے ایسے معانقہ کیا، اور اس وقت بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ ان سے محبت کر، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے. کبھی وہ چلتے تھے، کبھی وہ گر جاتے تھے. ممبر سے آپ اٹھے اور جا کے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا. میں یہ میرا بیٹا سردار ہے. ان قریب اللہ کی طرف سے بات بتائی گئی تھی کہ ان قریب 2 بڑی جماعتوں میں یہ صلح کرائے گا، یہ صلح کا سبب. اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 41 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی اور ان کا جو اپنا لشکر تھا ان میں صلح کرائی.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی، وہ سن 41 کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اس میں جو شرائط طے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جنہوں نے میرا اور میرے باپ کا ساتھ دیا نا، ان کو کچھ نہیں کہو گے، انتقام نے کہا ٹھیک ہے، اور دوسرا 1 لاکھ سالانہ دو گے اخراجات کے لیے، ٹھیک ہے، اور تیسرا حکومت ایسے کرو گے جیسے ابوبکر عمر عثمان نے کی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو خلافتوں کو بہت صحیح سمجھتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہتے نہیں، کوفہ میں آؤ، اپنے بابے کا ممبر پیش کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر معاویہ نے خطبہ دیا 41 ہجری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعد میں کہا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے امیر معاویہ رضی، آج سے میں تمہیں امام المسلمین خلیفۃ المسلمین تسلیف کرتا ہوں، اور میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین رضی اللہ عنہ اٹھو، امیر معاویہ کی بیعت کرو، اور 20 سال تک متفقہ خلیفہ رہے۔ اس وقت ابو بکر صحابی نے کہا، وہ مجھے حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا میرا یہ سردار بیٹا 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ شیخ صاحب، میں عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اہل سنت کے اوپر کہ ایک مخصوص گروہ کی طرف سے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت نہیں مانتے یا بیان نہیں کرتے، تو اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں یہ الزام جو ہے وہ بے بنیاد الزام ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث جو ہیں وہ اہل بیت کے فضائل کے قائل بھی ہیں، اور حسب ضرورت ان کو کھول کے بیان بھی کرتے ہیں۔ ان کے ممبر و محراب کے اوپر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب نے اہل بیت کے فضائل کا ایک تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں، تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے آپ سے یہ فضائل سنے، انہوں نے پھر آگے بیان کیے، پھر یہ امت تک پہنچے ہیں، تو ایک سچا مومن کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کو جان بوجھ کے چھپا لے اور ان کو بیان نہ کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ فضائل مسلمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے برعکس دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل زیادہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں چونکہ ایک خاص گروہ جو ہے وہ ان پہ تبرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے فضائل کا انکار کرتا ہے، بلکہ ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیگر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتہام ہے اور الزام ہے کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ ان کے فضائل الحمدللہ خوش دلی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، بڑی محبت سے اور جذبات سے بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام آگے چلے گا تو انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی بہت ساری پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ شیخ صاحب جو فرما رہے ہیں نا، یہ بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے اہل سنت کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، صحیح العقل، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کے متعلق کوئی غلط بات کی ہو یا ایسی ہو، جبکہ صحابہ کرام جیسے یہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق 20 مثالیں ملتی ہیں کہ ان پہ تبرہ، نقص۔ تو یہ میرا خیال ہے اس وجہ سے، چونکہ یہ تو مسلم ہے، امت کا اتفاق ہے دونوں طرف سے، تو لہذا یہ بھی ایک بات ہے میرے خیال میں جو زیادہ صحابہ کرام کو۔ دوسری ایک اور بات بھی آ رہی میرے ذہن میں کہ بعض لوگ غلو کرتے ہیں، جیسے لوگوں نے نا عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام میں غلو کیا، بعض لوگ اہل بیت میں غلو، ان میں الوہیت، مشکل کشائی، حاجت روائی وہ ثابت کرتے ہیں اپنے۔ اب جو ان چیزوں کو نہیں مانتا کہتے ہیں یہ اس کا وہ تنقیص کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے۔ جی جی، یہ جو من کنت مولا والی بات ہے، اس میں بھی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی وہ دوست کی بجائے خلافت کا، جی خلافت کا لیتے ہیں۔ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو سب سے بہترین موقع حجۃ الوداع تھا، یا چلو مسجد نبوی تھی، وہاں تو ایسا ہوا کہ سفر تھا، کچھ لوگ وہاں پانی کے پاس پڑاؤ ہوتا ہے، کچھ لوگ پہنچے تھے، کچھ لوگ ابھی نہیں پہنچے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی الجھا ہے، قاعدہ بشریت، تو اس وقت آپ نے فرمایا من کن تو مولا فلی مولا۔ جیسے قرآن کا شان نزول ہوتا ہے نا، ایسے حدیث کا سبب ورود ہوتا ہے، تو سبب ورود پہ اگر غور کریں تو آپ نے اس وقت علی رضی اللہ کی دل جوئی کی۔ جیسے ایک دفعہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی الجھا، تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے مجھے اور ابوبکر کو تم نہیں چھوڑتے؟ میں نے کہا میں رسول نبی ہوں، سب نے تم نے معجزے مانگے، اس شخص نے میری فوراً تصدیق کی۔ تو یہ تو ہے آپ دل جوئی کے لیے بات۔ اور مولا کے 5 معنی ہیں۔ اب مولا کا معنی الہ،
مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی چچا آزاد بھائی، مولا کا معنی سردار، مولا کا معنی غلام. تو یہ دیکھیں گے کہ یہاں کون سا معنی ہے، یہاں دوست والا معنی ہے، باقی معنی یہاں وہ نہیں ہے. تو خلافت کے لیے یہ آدھے آئے آدھے نہیں آئے، اور جنگل کا انتخاب کرنا تھا. خلافت کے لیے سب سے بہترین حجۃ الوداع تھا یا مسجد نبوی میں. تو یہ جو نا زبردستی کی بات ایک داخل کی گئی ہے، ورنہ اس کا معنی یہی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو اس کے قائل ہیں نا کہ مولا کا معنی، وہ اس کا معنی نہیں کرتے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں کون سا معنی ہے، باجی مولا علی، بات تو ختم ہو گئی. بھائی مولا کا معنی 5 کون سا، بس جی بات ختم ہو گئی، مولا علی. تو میں کہتا ہوں کہ بس ایسے ہی اس کو وہ رکھتے ہیں. تو دراصل نا ان کو بھی پتہ ہے. اچھا پھر بولنا تھا لفظ تو واضح بولتے، مشترکہ لفظ بولنا تھا جس کے کئی معنی ہو. تو یہ میرے خیال ہے زبردستی یہ مفہوم نکالا گیا ہے. شیخ صاحب نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وضاحت ہو گئی ہے. تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ نے اپنے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اس بارے میں یہ بات جتائی نہیں. جی جی ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند ماہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا اور وہ ان کے گھر تشریف لائے، اور پھر انہوں نے شرح صدر سے یہ بات کہی کہ آپ کے فضائل کا میں انکار نہیں کرتا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد آپ کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن صرف اتنا شکوہ تھا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک قریبی تعلق تھا تو ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اگر من کنت مولا کا معنی یعنی مولا کا معنی خلیفہ یا حاکم ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ دلیل پیش کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غدیر خم کے مقام پہ خلیفہ نامزد کر گئے تھے، اور آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا. خلیفہ تو میں تھا، میری ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ دلیل پیش کرتے نا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا کہہ کر کے اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھٹلا دی. نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل پیش کی، نہ ان کے بیٹوں میں سے کسی نے یہ بات کی، اور نہ دیگر صحابہ میں سے کسی نے اس بات کو دلیل بنایا. تو یہ اس کے ایک بے بنیاد ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. میرا خیال ہے وہ دست و بازو جو بنے رہے اور چیف جسٹس بنے رہے اور مکمل ان کے مشیر رہے، بلکہ خلفائے ثلاثہ میں، تو یہ بھی بات اسی کی تائید کرتی ہے کہ یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم نہیں تھا. بالکل. شیخ صاحب جب ہم فضائل اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ابھی شیخ صاحب نے اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، حسنین کریمین ان کی فضیلت بیان کی. تو عام طور پر یہ جب ہم اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں یہی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہے، عوام یہ مراد لیتی ہے کہ اہل بیت جب ہم بولتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہم دیکھیں جب کسی کے گھر کی بات کی جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو گھر والوں میں سب سے پہلے تو بیوی شامل ہوتی ہے، پھر بچے بعد میں آتے ہیں، بیٹے بیٹیاں بعد میں آتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو شامل نہیں کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص گروہ کا پراپیگنڈا ہے کہ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی نفی کرتے ہیں. ویسے اہل بیت کا مصداق کون کون لوگ ہیں، اہل علم کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ضرور ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6 طرح کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان چچا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان پھوپھییں ہیں، پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ راجح قول کے مطابق یہ 6 طرح کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید نے جن لوگوں کو بطور خاص اہل بیت کے لقب سے ملقب کیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ٹھیک ہے. آپ قرآن کا یہ مقام دیکھیں، اس سے پہلے کی آیات دیکھیں اور اس کی بعد کی آیات دیکھیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہ مجموعی عقیدہ تھا کہ ازواج مطہرات جو ہیں اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک, کسی ایک صحابی سے بھی اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کا شامل ہونا یعنی اس کا انکار ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ بعض شاید لوگوں کو شبہ ہوا, جس طرح حسین بن صبرہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور تابعی ہیں, انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا تھا کہ اہل بیت میں کون شامل ہے, کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں, تو حضرت زید بن ارقم نے کہا تھا کہ اہل بیت ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. ٹھیک, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. اور پھر اسی طرح یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی یہی آیت پڑھ کے کہا ہے کہ اس کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد رشید سیدنا اکرمہ ہیں, وہ تو اس بازاروں میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس بات کا منکر ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں, تو وہ جب چاہے جہاں چاہے میرے سے مبالغہ کر لے, وہ اس بات پہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار. شیخ صاحب, نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں, ایمان والوں کی مائیں ہیں, وہ ان کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے؟ جی پہلی تو یہی بات جو ہو رہی ہے وہ پورے جو ہے نا آیات ہیں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو وعظ نصیحت بھی کیا, ان کے فضائل بھی بیان کیے کہ تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی یہ جو ہے نا پلیدگیاں جو ہیں وہ دور کرے, دنیاوی دینی. اچھا, اس کا یہ نہیں مطلب معاذ اللہ کہ ان میں وہ تھیں پلیدگیاں, یہ نہیں مطلب. یہ اصل میں مطلب عربی کے اندر کسی چیز کے چھوڑنے کو بھی جو ہے نا وہ یہی شمار کیا جاتا ہے کہ ان چیز کو دور رہنے سے. تو اس لیے کہا کہ انما یرید اللہ ذبحکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے بھی ہے وقرن فی بیوتکن, جی جی, اور آگے وذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. تو سب سے پہلے پوری امت کے اتفاق ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اہل بیوی سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیوی کو اہل بیت کہا گیا, اور موسیٰ علیہ السلام اس قال لأہلہ یعنی اہل. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی ماں شامل ہو اور اولاد شامل ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہیں, پھر وہ جو دعا ہے حدیث ردا والی پھر وہ بھی اس میں شامل ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر کا اٹھا کے پلو سر اندر کیا کہ میں بھی, جب آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, میں بھی فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر, یعنی تو پہلے ہی اس میں ہے. تو امت کا یہ اس میں ہے اتفاق کہ نبی کی بیویاں قرآن کی نص سے اہل بیت ہیں, بلکہ حدیث میں حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو رسول اللہ فرمایا کون ہے جو یہ اس کو سمجھائے, جو یہ بڑا یہ بہتان کھڑا کر رہا ہے میرے اہل بیت کے بارے میں. تو وہاں عائشہ کو اہل بیت یہ کہا گیا. پہلے میرا خیال یہ ہے کہ امت میں اکثریت نے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا اہل بیت رسول کی بیویاں ہیں قرآن کے نص سے, اور وہ دعا حدیث کی وجہ سے وہ بھی شامل ہے. علی, فاطمہ, حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین. مخصوص ایک گروہ نے پہلے تو رسول کی بیویوں کو نکالا, اور آگے اگر ہم ان کا مفہوم دیکھیں نا اہل بیت کا تو وہ بڑا عجیب قسم کا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اہل بیت سے خارج ہیں سوائے فاطمہ کا رضی اللہ. ذرا دیکھنا موقف ان کا, یہ صرف رسول کی بیویوں کو نہیں خارج کرتے, باقیوں کو بھی خارج کرتے. اچھا, رسول کی بیٹیاں جو ہیں نا وہ صرف فاطمہ اہل بیت میں ہے, اور جتنے داماد ہیں آپ کے ان میں صرف علی اہل بیت میں ہے. اچھا, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ نے شادیاں کی, اور بھی بیٹے ان کے نام ابوبکر عمر عثمان رکھے, وہ سارے اہل بیت سے خارج ہیں. صرف حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت میں. اچھا, ان کی شکی بہن ام کلثوم وہ اہل بیت میں نہیں ہے کیونکہ وہ عمر کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, پھر آگے چلے, حسن اہل بیت میں ہیں رضی اللہ, لیکن حسن کی پوری اولاد اہل بیت سے خارج ہے. اچھا, پھر آگے چلے, حسین اہل بیت میں ہیں, اور ان کی ساری اولاد میں سے صرف زین العابدین جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں, اور زین العابدین کی پوری اولاد میں سے صرف باقر, اور ان کی پوری صرف جعفر صادق, اور جہاں 12 پورے ہو گئے یہ تو کوئی نہ دلیل نہ اخلاق ہے, یہ تو ایک جانبداری ہے یا تعصب ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے ازواج مطہرات کو نکالا, اور پھر آگے اہل بیت میں بھی انہوں نے کانٹ چھانٹ کی. تو یہ جو نا یہ قرآن حدیث یا دلائل نہیں بلکہ اپنے رجحانات یا میلانات ہیں.
شیخ صاحب نے ابھی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کہ وہ 4 ہیں، لیکن ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہی نام لیتا ہے، باقی بیٹیوں کا وہ انکار کرتے ہیں یا صرف ان کی فضائل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ جو مخصوص گروہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کے حوالے سے مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اس گروہ کے جو متأخرین علماء ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ ان کے جو متقدمین علماء ہیں، اصول کافی میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگر ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر واضح طور پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، آپ کی اولاد کا جہاں پہ ذکر آتا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کی 4 بیٹی ہیں اور باقاعدہ ان کے نام لکھے ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں اور سیدہ فاطمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد کے اندر جا کر کے پھر ان کے اندر یہ بیماری آئی ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی تینوں بیٹیوں کا انکار کر دیا گیا اور پھر اس کے لیے کئی مفروضے قائم کیے گئے۔ کہا گیا کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند سے تھی، کسی نے کہا یہ ان کی بانجیاں تھیں، اور پھر یعنی کہ بعض نے کو بڑی عجیب ہی باتیں کر دی۔ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی ان کے ایک عالم کا ایک کلپ سنا، اور اس نے پھر یعنی کہ وہ لفظی فریب کاریوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی ہے تو عملی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ایج میں ایک خاتون کے اتنے بچوں کی ولادت ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ صرف ان کے فریب ہیں، ورنہ اہل سنت کی تو تمام کتابیں اس پہ متفق ہیں، اور اس گروہ کے جو متقدمین علماء ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں۔ تو بیٹیوں کے انکار کرنے میں آخر پیچھے کوئی ان کا مقصد تو ہوگا، کیوں انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا؟ اصل میں بنیادی طور پہ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کو ایک خاص لگاؤ ہے، اور پھر آگے جو بنیاد ہے وہ حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ ہیں، چونکہ آپ کی جو نمایاں اولاد ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی ہے، اور پھر عام طور پہ ان کی جو دکانداری ہے وہ واقعہ کربلا سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور واقعہ کربلا کا مدار جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ یہ اب خاص ایک اپنے مخصوص خیالات کی وجہ سے، افکار کی وجہ سے انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی بیٹیوں کا انکار کیا، کوئی خاص دلیل اور وجہ نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑے وہ جس کو کہتے ہیں بڑی ہوشیاری، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے اس گروہ کو کہ ہم آگے پھنسیں گے، تو پہلے مثلا جب یہ بات آئے گی کہ قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے فضائل میں، اولئک المؤمنون حقا، پکے ٹھکے سچے مومن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو انہوں نے کہا جی قرآن میں تحریف ہو چکی۔ اچھا، جب آگے بات آئے گی کہ نبی وسلم کی 4 بیٹیاں تو 2 عثمان کے گھر جائیں گی، لہذا بہترین طریقہ ہے کہ پہلے انکاری کر دو۔ اصل میں مسئلہ یہ بڑی جس کو فنکاری کہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 4 مانیں گے تو چلو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام بنایا، وہ بہت اونچی مطلب ہستی ہیں، تو باقی جب ہوں گی تو لازمی بات ہے باس آئے گی کہ وہ کدھر گئی، تو وہ عثمان کی تھی نا بیوی، وہ بنی، وہ ان کی آپ کی بیٹی وہ فوت ہو گئی تو عثمان پریشان رہنے لگے۔ تو رسول اللہ نے کہا عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو، صاحب حیثیت ہو اور خاندانی ہو، رشتہ ہو ہی جائے گا، کوئی لڑکی کو کمی ہے؟ نے کہا جناب رشتہ تو ہو جائے گا لیکن وہ اعزاز چھن گیا، پہلے آ رہا ہوتا لوگ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد آ رہا، اچھا میں دوسری بیٹی بھی دیتا ہوں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جہاں مثلا حضرت علی رضی کی جس رو یہ 2 بیٹے تھے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، نوجوان تھا، شادیاں کی، اس کے 18 کے قریب بیٹے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باقی بیٹے مانیں گے تو ان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ اصل میں یہ فنکاری ہے، یا آگے پھنسنا ہے تو پہلے انکار کرو۔ جی ویسے بھی وہ چونکہ ایک محاذرائی کھڑی کر دی کہ بنو امیہ کے ساتھ دشمنی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں ہیں، ٹھیک ہے، 2 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں ہیں یکے بعد دیگرے، اور ایک سیدنا ابو العاص کے گھر میں ہے، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ اب ان دونوں کا تعلق اصل میں تو بنو امیہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کی 4 بیٹیوں کا اس بات کر لیا تو پھر بنو امیہ کے فضائل بھی ماننا پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، جبکہ ان کی ساری دکانداری، سارا مقدمہ جو ہے وہ بنو امیہ کی مخالفت پہ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے اور لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ان کو ظالم اور غاصب ثابت کرنے کے لیے، اس لیے اس کا حل ایک یہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا ویسے انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کسی بھی حوالے سے وہ بنو امیہ کی فیور نہ کرنی پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب آپ کے ذمہ ایک بات رہ گئی تھی کہ
امہات المومنین جو ہے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ان کا مسلمانوں کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ دیکھو قرآن مجید کہتے ہیں ازواجہ امہات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتن، کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے گھر کے اندر جو قرآن حدیث آتا ہے وہ براہ راست گواہ تھیں قرآن کی اور اس اسلام کی۔ اور پھر جو نا دین کے دو حصے ہیں، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دو عورتیں ہوتی تو لوگ کہتے یہ عورت بھول گئی، تو ایک اچھی خاصی جماعت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کی، اور زیادہ وہ تجربہ کار تھی، وہ بہت زیادہ یعنی کہ سمجھدار، زمانے کو سمجھنے والی تھی، اور اکثر متعلقہ اور بیوہ تھی۔ وہ یہی وجہ ہے۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا فتح مکہ کے موقع پر کہ روزہ کھولو، روزہ کھولو، آپ نے اللہ کے حکم سے سمجھا کہ اب عصر کا ٹائم ہے، آگے شاید لڑائی ہو جائے تو روزہ کھولنا چاہیے۔ آپ نے روزہ، وہ سوچنے لگے کہ شاید ہماری آزمائش کر رہے ہیں، تو صحابہ میں سے کوئی نہ اٹھا روزہ وہ کھولنے کے لیے۔ تو آپ ناراض ہو کے اندر آئے، تو آ کے خیمے میں آ کے کہا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، ہماری ماں اللہ اس پہ کروڑوں رحمت کا ام سلمہ، کہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ اچھا آپ روزہ کھولنا چاہتے ہیں، یہ لیں برتن، ان کے سامنے پانی پیو، اور پانی پیا۔ تو ایسے موقعوں پر ہماری ماؤں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقد میں تھی، امت کے لیے بہت خیر خواہی کے جذبات، یہ عظیم لوگ تھے۔ جن یہ کمروں میں رہتی تھی نا، وہ کمرے بظاہر تو وہ تنگ تھے، چھوٹے، اور اس میں وہ کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، لیکن جبریل اسلام کے پھیرے لگنے کی وجہ سے اور آسمانوں کے مہمان کے وہاں رہنے کی وجہ سے ان حجرات کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، اور اس کے نام پہ سورت کا نام بھی حجرات رکھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرات کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان بعد میں بڑی وہ جگہ اس کو اہمیت دیتے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں جب یہ مسجد میں شامل ہونے لگے تو اس وقت علماء نے کہا کہ یہ اگر اسی طرح رہتے، آنے والی امت دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کم اور تھوڑی جگہ میں وہ رہتے تھے۔ اور پھر اگر ایک ایک کے ہم فضائل دیکھیں تو آپ کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت کے اندر گھر ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے۔ پھر ان کے بارے میں دیکھو تہمت لگی، تو وہاں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر لگی، تو وہاں جو بچے بولے، لیکن جب عائشہ پر تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود اللہ تعالیٰ بولا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ان مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ لیکن جو عائشہ کے مجرم ہیں رضی اللہ، وہاں کا یوم تشہد علیہم السنتہم، عائشہ کے مجرم ایسے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو اس سے بڑا ان کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا دیکھیں تو یہ ہماری مائیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جناب تقوی والی ہیں، پرہیزگاری والی ہیں، اور دین۔ اور پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب رسول اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ جو کچھ یہاں موجود ہے اسی میں رہنا چاہتی ہو۔ اصل میں یہاں ایک میں بات عرض کر دوں، عام لوگوں میں مشہور ہے کہ خرچہ مانگا تھا، یہ جو آیات کا سبب نزول، جی نہیں، یہ بات نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت، ذمہ دار، وہ اپنے بچوں کے بیوی کے خرچے سے؟ اصل میں زینت کا مطالبہ تھا۔ یہ چیز جو ہے نا گھروں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ جب کو گھرانے والے دیکھتے ہیں نا کہ ان کے ہاں یہ ہے یہ ہے، یہ اصل میں نا زینت، قرآن کہتا ہے زینت کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا، اور آسائشیں اور زینت اس کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بائیکاٹ کیا آپ کے لیے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو اگر اسی پہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اختیار کیا اور کہا کہ ہم اس پہ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا ان کا عمل ہے۔ تو اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ شیخ صاحب، جب ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو ایک مخصوص گروہ جو ہے وہ اہل بیت کو بڑا اون کرتا ہے اور باقی جو صحابہ ہیں ان پر تبرہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو پھر ہمیں صحابہ کے دفاع میں صحابہ کی شان کو کثرت کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے۔
تو اس دوران ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فضائل اہل بیت جو ہیں وہ ایک گروہ ہے اور صحابہ جو ہیں وہ ان کے مد مقابل ایک دوسرا گروہ ہے. یہ عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے. تو آپ ذرا یہ ناظرین کے سامنے ذرا یہ واضح کیجئے کہ اہل بیت اور صحابہ کوئی الگ الگ گروہ نہیں ہے یا ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور آپس میں ان کے کیا تعلقات تھے اور ایک دوسرے کی کتنی عزت اور احترام کرتے تھے اور اپنے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کتنی محبت رکھتے تھے. جی اصل میں بات جو آپ نے کی ہے، بات اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت جو ہیں وہ آپس کے اندر ان کے تعلقات بڑے مثالی اور خوشگوار تھے. ایک جو مخصوص گروہ ہے نا وہ اہل بیت کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے، یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرتا ہے جس سے وہ ان کو باور یہ کرانا چاہتا ہے کہ یہ گویا ایک دوسرے کے مخالف تھے. یہ صحابہ کا گروہ الگ ہے اور اہل بیت کا گروہ الگ ہے اور ان کی آپس کے اندر کوئی مخالفت تھی، دشمنی تھی، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ مخصوص لوگوں کے نا ذہن کی اختراع ہے اور ان کے اندر کا بغض ہے کہ تاکہ وہ ان دونوں مقدس ہستیوں کو آپس کے اندر ایک دوسرے کا دشمن اور مخالف باور کروائیں. لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں اور مستند کتابوں کی ورق کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم باہم شیر و شکر تھے. ایک دوسرے کا احترام کرنے والے اور ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف کرنے والے، اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی نا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام کیسے یعنی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پس پش ڈال سکتے، اس لیے صحابہ کرام نے اس کو حرز جاں بنایا. ٹھیک ہے. جہاں بھی اہل بیت کا کوئی آدمی آیا ہے، کوئی فرد آیا ہے، تو انہوں نے اس کو پورا احترام، عزت، تعظیم اور تکریم دی ہے. ٹھیک ہے نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وراثت کا مقدمہ لے کے گئی ہیں، تو انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا مجھے اپنے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے اہل بیت کے افراد کو اپنے اہل بیت سے زیادہ ترجیح دی. اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یعنی کہ فدق کا انتظام بھی سنبھالا ہے. اور پھر جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا باہم جھگڑا آیا ہوا ہے اور انہوں نے پھر ان کے حوالے بھی کر دیا. لیکن بعد میں جب ان چاچا اور بھتیجا کا آپس کے اندر اتفاق نہیں ہو سکا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پورا یعنی کہ نا وہ ساری بات ان کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ یعنی اس کو سرکاری کسٹڈی کے اندر لے لیا ہے، ان کا احترام ملحوظ رکھا ہے. آپ پھر دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب قحط پڑتا ہے، اب امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ فضیلت کے اندر، مقام کے اندر حضرت عمر کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، حضرت عثمان کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو استسقاء کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ خود دعا کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ان سے دعا نہیں کروائی. ان کے علاوہ سابقون اولون صحابہ بھی موجود ہیں، ان سے دعا نہیں کروائی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کا وسیلہ دیا ہے کہ پہلے جب ہم قحط کا شکار ہوتے تھے تو تیرے پیغمبر سے ہم دعا کروایا کرتے تھے، اب تیرے پیغمبر موجود نہیں ہیں تو تیرے پیغمبر کے چچا کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا. اللہ ان کے ذریعے تیرے سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بارش سے نواز دے، تو پھر بارش ہو گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت حسنین کریمین ہیں، ان کے ساتھ بڑی محبت اور پیار ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ نا یمن جو ہے وہ اس وقت کپڑے کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے بڑے خوبصورت کپڑے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے. لیکن دیکھا کہ حسنین کریمین کی شیان شان کوئی پوشاک نہیں ہے، تو حضرت عمر بے قرار ہو گئے. اسپیشل قاصد بیدہ یمن کے اندر کے حسنین کریمین کی شیان شان پوشاکیں لے کے آئے. اور پھر جب وہ قاصد وہاں سے وہ پوشاکیں لے کے آیا، پھر خود اپنے ہاتھوں سے پہنائی ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب ان کو پہن کے وہ سامنے آئے، دیکھا تو کہا آل آنا طابت نفسی، اب میرے دل کو ٹھنڈ پڑی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اسی طرح یعنی کہ نا دیگر آپ کے پاس وہ کپڑے وغیرہ آئے تھے تو وہ آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے. ان کے اندر ایک جوڑا بڑا خوبصورت تھا. ٹھیک ہے نا. اب صحابہ کے یہاں تمام صحابہ کے اہل بیت کا مقام ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی کہنے لگے کہ آتیہا ابنۃ رسول اللہ،
अल्लती इंदक, कि ए अमीर उल-मोमिनीन, ये जो खूबसूरत लिबास है ना, ये आप अल्लाह के रसूल की बेटी को दे दी जो आपके अकद में है। इशारा था सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ। यानी सहाबा को भी अहले बैत के मुकाम का पूरी तरह इतराफ़ है और वो उनका इतराफ़ यानी करते भी हैं। अब देखें इससे बड़ी बात क्या है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पे तशरीफ़ फरमा, हज़रत हुसैन आ गए, बच्चे हैं ना, ठीक है ना, और उन्होंने खुशतबी के अंदाज में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, उठे मेरे बाप के मिंबर से, ये मेरे बाप का मिंबर है, मेरे अब्बा जी का मिंबर है, ठीक है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल यानी कि ना इतराफ़ करते हैं और ज़रा भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ठीक है, और कहते हैं कि बेटा तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई है या खुद कह रहे हो? तो हज़रत हुसैन कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन किसी ने सिखाई नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं वल्लाही मिंबर अबी का, वल्लाही मिंबर अबी का, अल्लाह की कसम ये आपके बाप का मिंबर है, आपके बाप का मिंबर है। और फिर बाद में उनसे कहते हैं कि बेटा हमसे मुलाकात के लिए आ जाया करो। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दफ़ा मुलाकात के लिए गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर से बातचीत कर रहे हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी वालिद गिरामी से मुलाकात के लिए बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्होंने इजाज़त चाही, इजाज़त नहीं मिली। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को इजाज़त नहीं मिली, वो चले गए। हज़रत हुसैन ने कहा कि अब्दुल्ला को इजाज़त नहीं मिली, वो नहीं गए, अंदर गए, तो मैं भी चला जाता हूँ। तो इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी जब वापस गए तो हज़रत हुसैन भी वापस चले गए। बाद में हज़रत हुसैन की सैयदा उमर से मुलाकात हुई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि बेटा आप आए नहीं? तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन में आया था, लेकिन आप हज़रत मुआविया के साथ गुफ्त शनीद में मशगूल थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर भी इंतज़ार में थे, वो भी चले गए, मैं भी चला गया। तो हज़रत उमर ने कहा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर को इजाज़त ना मिले तो ये एक बात बन सकती है, ठीक है ना, लेकिन तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लम की औलाद। तो ये था यानी कि ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ अहले बैत का मुकाम। और फिर उसके बाद यानी कि ना उम्मत के अंदर अहले बैत का एक मुकाम रहा है। बल्कि मुहद्दिसीन के नाम राहिमहुमुल्लाह ने अहले बैत का जो अमली यानी कि ना फजीलत का इतराफ़ किया है। अल्लाह जानता है कि बाज़ औक़ात वो पढ़ के बेख्तियार आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, कि किस कदर यानी कि ना उन्होंने अहले बैत के फ़ज़ाइल का यानी लिहाज किया है और अमली तौर पे उम्मत के सामने एक नमूना पेश किया है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख साहब शेखुल हदीस हैं, वो मेरे से बेहतर समझते हैं कि जब सही बुखारी का आगाज़ किया है तो अपने शेख इमाम बुखारी अपने शेख इमाम हुमैदी की सनद से वो हदीस लेके आए। और इमाम हुमैदी की सनद से हदीस लाना वो उन्होंने इसलिए लेके आए हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द्दिमू क़ुरैशन, कुरैश को आगे करो। और इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी रहमहुल्लाह, चूँकि कुरैश से हैं इसलिए वो यानी कि ना कुरैशी होने की वजह से हज़रत इमाम बुखारी उनको यानी कि ना हदीस के अंदर मुक़द्दम करते हैं। फिर इसी तरह हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आप उनको देख लीजिए कि उन्होंने मुस्नद जब तरतीब दी है तो उसमें खुलफ़ाए राशिदीन के बाद वो अहले बैत की तरफ चले गए। फिर उसके बाद जब ख़वातीन की उन्होंने अहादीस ज़िक्र की हैं, ठीक है, मुस्नद अन-निसा जब शुरू की है तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से की, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। फिर इसी तरह इमाम अहमद के शागिर्द इमाम बकी बिन मखलद को देख लीजिए, उन्होंने जब अपनी मुस्नद मुरतब की है तो उन्होंने इमाम यहया अल-लैसी जो कि ज़्यादा सिका रावी हैं उनकी रिवायत बाद में ज़िक्र की, अबू मुसब अज़-ज़ुहरी की और यहया बिन बुकैर की रिवायत पहले ज़िक्र की। इमाम बिन बकी बिन मखलद से इमाम यहया बिन बुकैर के बेटों ने इमाम यहया लैसी के बेटों ने एहतजाज किया, उबैदुल्लाह ने और इसहाक ने, कि आपने हमारे वालिद को पीछे कर दिया और जो उनसे कम सिका रावी हैं आपने उनको आगे कर दिया। अबू मुसब ज़ुहरी को आपने आगे कर दिया और फिर इसी तरह जो यहया बिन बुकैर को आपने हमारे बाप से फजीलत दी है। तो उस मौके पे हज़रत इमाम बकी बिन मखलद ने कहा कि जहाँ तक अबू मुसब ज़ुहरी का ताल्लुक़ है उनको मैंने आगे इसलिए किया है कि वो अहले बैत से कुरैशी हैं, ठीक है ना, और अल्लाह के रसूल ने कहा है कि क़द्दिमू कुरैशन। और यहया बिन बुकैर की रिवायत इसलिए पहले जिक्र की है कि वो बड़े हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उनको यानी कि ना बड़े को पहले आगे कीजिए। और फिर आप देखें कि हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह पे कितनी आजमाइश आई, ठीक है ना, कि खल्क़े कुरान के मसले के अंदर इतना पीटा गया, मुतसम ने इंतहा कर दी, ठीक है ना। फिर उसके बाद वासक बिल्ला, इन दो लोगों ने, इन दो खुलफा ने इमाम पे बहुत तशद्दुद किया है, ठीक है ना। और फिर बाद लोगों ने ये कहा था कि आप मुतसम के बारे में बद्दुआ करें हज़रत इमाम अहमद से। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं जब जल्लाद कोड़ा मुझे लगा के उठाता था तो मैं उसी वक्त मुतसम को माफ़ कर देता था, ठीक है ना, क्यों कि उसका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद से है,
وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، اور میں پسند نہیں کرتا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے جھگڑا کریں کہ تو نے میرے چچا کے بیٹے کے بارے میں یہ بات کہی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کہ طلاق مکرہ کے حوالے سے گورنر جو مدینے کا ہے سلیمان بن جعفر، اس نے ان کو کوڑے لگوائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ابو جعفر منصور جو اس وقت عباسی خلیفہ ہے وہ مدینے میں آیا اور حضرت امام مالک سے کہتا ہے کہ آپ کوڑوں کا بدلہ لے لیجیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ آل رسول سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لہذا میں نے معاف کر دیا۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے جھگڑا کرے کہ تو نے میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ یہ ان کے بارے میں ان سے انہیں زیادتی کی یا ان کو کوڑے لگوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قدر اہل بیت کا احترام تھا صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، حتیٰ کہ محدثین کے اندر۔ تو یہ ایک الزام ہے کہ یعنی کہ اہل بیت کے فضائل کا اعتراف نہیں کیا جاتا، یا ان کو بیان نہیں کیا جاتا، یا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جس قدر اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ محدثین نے اور ان کے ماننے والے ہم الحمدللہ اہل الحدیث نے دی ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ شیخ صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور ان کا جو اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا وہ ہمیں ان کی آپس میں رشتہ داری سے بھی معلوم ہوتا ہے، تو آپ ناظرین کو بتائیے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ کس طرح سے رشتہ داریاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض عداوت رکھتے ہیں نا، ان کے مذہب کی بنیادی ٹسل نفرت پر ہے۔ چونکہ عبداللہ بن سبا سے یہ فتنہ شروع ہوا تو یہ ان کی مجبوری کہہ لو باقی رہنے کے لیے، وہ جو بات چلی تھی نا شروع میں کہ اہل بیت اور صحابہ میں، یہ ان کی مجبوری ہے کہ اپنے اس فکر کو، اپنی اس لائن کو باقی رکھنے کے لیے ٹسل باقی رہے۔ اگر ٹسل ختم ہوتی ہے تو یہ مذہب ختم ہے۔ تو یہ تو پہلی بات جو ہو رہی تھی نا، کیا یہ ایک باقاعدہ ایک سازش اور اس کے پروگرام تھا۔ تو باقی جیسے صحابہ کرام دیکھو، آج کل مسلمان جو صحیح قسم کا ہو وہ آپس میں اتنا نہیں رکھتا، تو وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ اب دیکھو نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرابت کو وہ اہمیت دیتے تھے، اور جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں تو اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ ان کی تیمارداری کرو، میری بات نہ، میرا خیال نہ کرو، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بیٹی ہے آپ ان کی تیمارداری کریں۔ اور پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بھاوج کا نکاح ابوبکر صدیق سے کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو یعنی کتنی یہ ایک محبت کی دلیل ہے بہت زیادہ۔ اور پھر ان کے وہ چیز جسٹس تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دست و بازو تھے اور مشیر تھے ان کے ساتھ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تو اپنی لڑکی دے دی جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئی۔ تو یہ کتنی عظیم انہوں نے آپس میں وہ رشتہ داری کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایران فتح ہوا تو وہ شہزادی آئی شاہ بانو، فلاں فلاں کے کہا نہیں یہ حسین کے لائق، اس کا نکاح میں حسین سے کرتا ہوں۔ تو یہ سارے آل رسول اور پھر یہ سید، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم زلف ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خالو ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ بہنوئی ہیں، اور یہ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ بلکہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تو نے مرتبہ حاصل کیا ہے نا، پوری انسانی تاریخ میں کسی انسان کو نہیں ملا، یا کسی گھر کسی نبی کی 2 بیٹیاں۔ اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر وقت آیا نا محاصرہ بلوائیوں نے انفسادیوں نے، تو اس وقت کہا حسن حسین رضی اللہ عنہ کہ جاؤ اپنے خالو پر قربان ہو جاؤ جس پہ تمہارا نانا 1400 صحابہ کو لے کر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں کے آپس میں یہ بہت پیار محبت، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا علی نے کہ مجھے اجازت دو میں ان کو بھگاؤں، کہا نہیں میں اپنی جان کے لیے نا رسول کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اتنی محبت تھی جناب علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹوں کے نام ابوبکر عمر عثمان رکھے۔ پھر آگے ان کی اولادوں کے بھی آپس میں وہ رشتے ہوئے،
یہ دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے رشتے کیے ہیں. تو یہ اصل میں نا ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ ان کو علیحدہ کہ یہ کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. قرآن حدیث کے فضائل مناقب میں اور ان کے آپس میں تعلقات میں اور جو تینوں کی خلافتیں چلیں اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشیر. ایک دفعہ نا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں کسی نے کہا کہ پہلی خلافتیں تو بڑی آرام سے چلیں اور آپ کے دور میں تو بڑے یہ جھگڑے وغیرہ. انہوں نے کہا ان کے مشیر جو ہے نا وہ ہم جیسے تھے، ہم تھے، اور ہمارے مشیر وہ تم ہو. تو گویا انہوں نے، اور پھر یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ، اس میں اصل مین بات جو تھی نا، دونوں اپنے اپنے طور پہ حق بجانے تھے، لیکن ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ امت کا. لیکن ان سے اجتہادی وہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر یہ بات نہیں کہی کہ تمہارا مطالبہ غلط ہے، عثمان ان کے قاتلوں کا بدلہ. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر یہ بات نہیں کہی کہ آپ خلافت کے مستحق نہیں. وہ کہتے تھے پہلے بیعت کرو، مجھے تقویت پہنچاؤ تاکہ پھر ہم مل کے عثمان کے قاتلوں پہ ہاتھ ڈالیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالخلافہ انہوں نے کوفہ کروا لیا، اتنا میں ان کے گھیرے میں ہوں، اب تم بیعت نہ کرو، ان پہ ہاتھ ڈالو، یہ ناممکن ہے. وہ کہتے تھے کہ پہلے تم نا ان پہ ہاتھ ڈالو، ثابت ہو کہ تمہارے پاس طاقت قوت ہے. اس وقت تو اپنی کی گردنیں تو میں ان کے ہاتھ میں. تو میرا خیال ہے وہ دونوں باوجود اس کے یہ جب اکٹھے ہوتے تھے صلح کے لیے تو یہ منافقین دو گروہ ہو جاتے تھے، ادھر والے ادھر تیر برساتے تو یہ جنگ ہے. اس کے باوجود جن کی آپس میں محبت تھی، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ روم کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے علی پر حملہ کروں رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپس میں ان کے اختلاف ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا. شاید زندگی میں اتنا سخت خط کسی کا، رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو علی پر حملہ کرنا چاہتا رضی اللہ، سن ہمارا مسئلہ اپنی جگہ ہے، اگر تو نے ادھر کو رخ کیا امیر معاویہ پہلا آدمی ہوگا جو علی کے جھنڈے کے نیچے تمہارے ساتھ لڑے گا. اور علی کی کتنی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب جنازہ پڑھانے لگے تو جو وہ صفین میں اور دوسرے تو کہا شامیوں کو بھی لیا. اچھا تو شامیوں کا بھی جنازہ پڑے گا؟ تو کہتا لاؤ، ان کا ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا رسول ایک، ان کا ہمارا دین ایک. جھگڑا عثمان کے خون میں ہے، اس میں وہ بھی بری ہم بھی بری. تو باوجود اس کے یہ لوگوں نے تو اصل میں نا ایک خاص سلسلہ ٹسل کا چلا، باوجود کہ وہ اختلاف تھے لیکن ان کے اندر احترام ذاتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے حضرت علی سے پوچھو. انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. غصہ کیا، کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، سو ان کے ساتھی ہیں، آپ ان سے وہ مسئلہ پوچھیں. اور ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی مسئلے میں پھنس گیا تو کسی آدمی کو کہا کہ علی سے پوچھ کے آؤ. حضرت علی نے کہا یہ میرے علاقے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کہاں ہے بتا دوں. تو یہ باوجود اس کے کہ اختلاف تھا اس میں ان کے اپنے اپنے طور پہ اللہ کے ہاں ہو، تو یہ تعلقات میں کوئی رکھنا نہیں آیا. یہ ایک مخصوص طور پر، کیونکہ اگر یہ ٹسل نفرت نہ رہے تو مذہب ختم ہے. جی جی یہ خاص ہے، شروع سے ابن سبا سے یہ شروع ہے نا، تو یہ ان کی مجبوری ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. شاہ صاحب، فضائل اہل بیت کے جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ بھی خود کو سادات کہتے ہیں، آل رسول میں سے کہتے ہیں کہ ہم سید ہوتے ہیں. تو کیا ثبوت لوگوں کے پاس کیا ہونا چاہیے اپنے آپ کو یعنی اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے، آل رسول میں شامل کرنے کے لیے؟ اور اگر کوئی ہے نہیں ہے آل رسول میں سے اور خود کو سید کہتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ لیکن نسب کے حوالے سے شریعت نے بہت زیادہ نا سخت تعلیمات دی ہیں. آدمی اپنے اصل نسب کے اوپر کاربند رہے اور جو اس کا سلسلہ نسب ہے وہ اسی میں ہی اپنے آپ کو منسوب کرے. نسب سے باہر نکلنا، کسی غیر کو یعنی کہ نا اپنا بڑا ماننا، بڑا قرار دینا یا کسی غیر قبیلے کی طرف، قوم کی طرف نسبت کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، آپ کے خاندان سے ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں، سیدنا حسنین کریمین ان میں سے کسی کی عالیہ اولاد میں سے ہوں، تو اس کو دلیل دینی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے نا، شجرہ نسب وہ اپنا بیان کرے. ٹھیک ہے نا، تو اگر شجرہ نسب کے تحت کہیں اس کی کڑی اس مقدس ہستی کے ساتھ ملتی ہے تو ہم مان لیں گے ٹھیک ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ قریشی ہے، وہ علوی ہے، وہ فاطمی ہے، جو بھی یعنی کہ نا اس کا سلسلہ نسب بنتا ہے تو ہم اس کو مان لیں گے. پھر اسی کے مطابق وہ اس سلوک کا اور اس مقام یا اس اعزاز کا مستحق ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے یعنی کہ نا وہ کہہ لیجئے کہ عزت کیش کرنے کے لیے، ایک مقام کیش کرنے کے لیے نا وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں
بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر جو زیادہ تر ہاشمی قریشی ہیں وہ خود ساختہ ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے اگر آپ ان کی تحقیق کریں گے، ان سے شجرہ نسب پوچھیں گے، سلسلہ نسب پوچھیں گے، تو شاید زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی 3-4 پشتوں سے آگے نہ جا سکیں. زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ 4-5 پشتوں سے آگے انہیں اپنے آباء و اجداد کا پتہ نہیں ہے. تو جس بندے کو اپنے آباء و اجداد میں سے 4-5 پشتوں کا پتہ نہیں ہے تو وہ یعنی کہ نا 12-14 یا 20-25 پشتوں پیچھے جا کر کے ان بزرگوں اور عظیم ہستیوں کے ساتھ کیسے مل گیا. ٹھیک، تو اس لیے یعنی کہ نا یہ جو اپنے آپ کو ہاشمی کہلانا، قریشی کہلوانا، علوی کہلانا، فاطمی کہلوانا، یا اہل بیت میں سے یا سادات میں سے قرار دینا، یہ بڑا سنگین اور حساس مسئلہ ہے. اس کی پوری طرح تحقیق ہونی چاہیے، چھان پٹک ہونی چاہیے. اگر کسی کا ثبوت ملے تو ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اور پھر خالی سادات میں سے ہونا یعنی کہ نا عزت یا فخر کا باعث نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اصل میں فضیلت اور جو ہے کسی کے وقار یا شان کا جو معیار ہے وہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا. اگر عمل کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر یعنی کہ نا وہ بے شک سادات میں سے ہو، وہ یا کوئی اور بھی کسی بڑی نسبت کے ساتھ مالا مال ہو، تو ہمارے ہاں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ہم اہمیت دیں گے ہاں سادات ہونے کی وجہ سے یا سادات میں سے ہونے کی وجہ سے اس کا مقام بڑھے گا ضرور، لیکن خالی سادات میں سے ہونا یہ کسی یعنی اہمیت اور فضیلت کا باعث نہیں. اور اس حوالے سے یعنی کہ نا آخری بات یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو وعید بیان کی ہے کہ جس بندے نے اپنی نسبت کسی غیر باپ کی طرف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بیان کیے ہیں. تو یہ وعیدیں جو ہے ایسے لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ کہیں ایسے ہی ہم یعنی کہ نا وہ تھوڑے سے یعنی کہ نا مالی مفاد کے لیے یا شہرت کے لیے، عزت کے لیے اپنے آپ کو گمراہی کے دھانے پہ نہ لے جائیں، گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور نعوذ باللہ ایمان سے نکل کر کے کفر کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہ چیزیں ان کے پیش نظر ہونی چاہیے. جی شیخ صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں دیکھیں، گے؟ بات یہ ہے کہ زید کو کہا جاتا تھا زید بن محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کو پیار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کی طرف نسبت تھی زید کی. لیکن اللہ نے وہاں بھی کہا کہ جیسے شیخ کہہ رہے ہیں بڑے سخت نسب کے متعلق اسلامی ہدایت، ادھم لے آبا ہے، پھر وہ زید بن حارثہ ان کا ہو گیا. اس سے بڑی ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ جیسے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چلتے تھے اور ان کے پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. اور رسول اللہ کا سکا چچا ہاشمی تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑتی رہیں گی، مسلمان پڑھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتا جائے گا. ایک یہ بات ہے. دوسری بات جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ عمل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف جو ہے نا آل نہیں. اور یہ بھی ہے کہ آل کا کہ یہ بھی مفہوم ہے جو پیروکار ہوں. دیکھو نا، فرعون کی اولاد نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ماننے والوں کو آل فرعون کہا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی پشت میں سے، نسل میں سے، خاندان میں سے ہیں لیکن مشرک ہیں اور سود خور ہیں، جیسے کہ آج عام طور پر وہ جی سید سین و سلام، تو یہ جو ہے نا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آل رسول نہیں ہے. اور جو موحد ہیں، قرآن حدیث پہ چلنے والے ہیں، رسول وسلم کے حدیث ان کا اوڑھنا پچھوڑنا ہے، وہ آل رسول ہے. یہ بھی ایک موقف ہے کہ جو رسول وسلم کے پیروکار ہیں نا، وہ تو دیکھو. دوسرا تو جیسے شیخ صاحب نے کہا ثبوت دینا پڑے گا. اچھا ثبوت دے بھی دیا تو یہ تو کوئی فضیلت کی بات نہیں بنے گی، لیکن جو ان کے پیروکار ہیں یہ تو بالکل واضح بات ہے، روز روشن کی طرح کہ یہ آل رسول ہے. کیونکہ آل فرعون ہے پیروکار، تو رسول کے پیروکار وہ آل رسول ہے. دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حلال کا بیٹا تھا، وہ صحیح بیٹا تھا، کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کسی نبی کے گھر یا نسل میں کوئی بدکار عورت نہیں گزری، تو وہ بالکل حق حلال کا ان کا. لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ اے نوح لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں ہے. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی کوئی ہو، سن میں تو قرآن کی اس نص سے ہم اس کو آل رسول نہیں مانیں گے. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا کتنا شجرہ، پہلے تو یہ بات ہے کتنا شجرہ میں لائے گا. چلو اگر لے بھی آیا ہم نہیں مانیں گے اس کو. کیوں؟ جب تمہارے عمل یہ بتا دو تمہارا رسول سے کیا تعلق ہے، رسول وسلم سے کیا نسبت ہے، اس کی بجائے جو آپ کی اطاعت پہ ہے وہ آل رسول ہے.
شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا ہے. اسی طرح آپ نہد میں تشریف لاتے رہیے اور ناظرین کو اپنے علم سے آبیاری عطا کرتے رہیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. یقیناً آپ نے آج کے پروگرام میں اہل بیت کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اسی طرح ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور علم و حکمت کی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں جانتے رہیے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.